بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 17 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا قال وتجوز المنازعۃ کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق بالخصومۃ عند القاضی کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال وتجوز المنازعۃ فی الشفعۃ وإن لم يحضر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي فإذا قضى القاضي بالشفعة لزمه إحضار الثمن وهذا ظاهر رواية الأصل وعن محمد رحمه الله أنه لا يقضى حتى يحضر الشفيع الثمن وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله لأن الشفيع عساه يكون مفلسا فيتوقف القضاء على إحضاره حتى لا يطوى مال المشتري وجه الظاهر أنه لا ثمن له عليه قبل القضاء ولهذا لا يشترط تسليمه فكذا لا يشترط إحضاره وإذا قضي له بالدار فللمشتري أن يحبسه حتى يستوفي الثمن وينفذ القضاء عند محمد رحمه الله أيضا لأنه فصل مجتهد فيه ووجب عليه الثمن فيحبس فيه فلو أخر أداء الثمن بعدما قال له ادفع الثمن إليه لا تبطل شفعته لأنها تأكدت بالخصومة عند القاضي۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وتجوز المنازعۃ فی الشفعۃ، شفع میں منازعہ یعنی مقدمہ جائز ہے۔ وإن لم يحضر الشفیع الثمن، اگرچہ شفیع قاضی کی مجلس میں ثمن لے کر نہ آئے۔ فإذا قضى القاضی بالشفعۃ، لیکن جب قاضی شفعہ کا فیصلہ کر دے تو شفیع پر ثمن لانا ضروری ہے۔ وہذا ظاہر روایت الاصل، اور یہی مبسوط کی روایت ہے۔ وعن محمد رحمہ اللہ، اور امام محمد رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ شفیع کے ثمن لانے سے پہلے قاضی فیصلہ نہ کرے، اور یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے جس کو حضرت حسن نے روایت کیا ہے۔ لأن الشفیع عساه يكون مفلسا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ شفیع مفلس ہو، لہذا ثمن حاضر کرنے تک فیصلہ موقوف رہے گا۔ حتی لا يطوى مال المشتری، تاکہ مشتری کے مال کو ہلاک نہ کیا جائے۔ ظاہر الروایہ کی وجہ یہ ہے کہ انہ لا ثمن له علیہ، کہ مشتری کے لیے شفیع پر کوئی ثمن لازم نہیں ہے قبل القضاء، قاضی کے فیصلے سے پہلے۔ ولہذا، اور یہی وجہ ہے لا یشترط تسلیمہ، ثمن کی سپردگی کی شرط نہیں ہے۔ فکذا لا یشترط احضارہ، پس اسی طرح ثمن کو قاضی کی مجلس میں حاضر کرنے کی شرط بھی نہیں لگائی گئی۔ وَإِذَا قُضِيَ لَهُ بِالدَّارِ، اور جب شفیع کے لیے گھر کا فیصلہ کر دیا گیا، فَلِلْمُشْتَرِي أَن يَحْبِسَهُ، تو ثمن کو وصول کر لینے سے پہلے مشتری کو گھر روکنے کا حق حاصل ہے۔ وَيَنْفُذُ الْقَضَاءُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی فیصلہ نافذ ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ مجتہد فیہ فیصلہ ہے، یعنی کیسا فیصلہ ہے جس میں اجتہاد کیا گیا ہے۔ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ، اور شفیع پر ثمن واجب ہو چکا ہے۔ فَيُحْبَسُ فِيهِ، پس اس ثمن کے معاملے میں اسے قید کیا جائے گا۔ فَلَوْ أَخَّرَ أَدَاءَ الثَّمَنِ بَعْدَمَا قَالَ لَهُ، پس اگر قاضی کے فیصلے کے بعد، قاضی کے یہ کہنے کے بعد کہ تو ثمن اس کو ادا کر دے، اگر اس نے ثمن کی ادائیگی کو مؤخر کیا تو لا تبطل شفعته، تو
تو اس کا حق شفا باطل نہیں ہوگا، اس لیے کہ قاضی کی دربار میں، اس لیے کہ قاضی کی عدالت میں مخاصمہ کرنے سے اس کا حق شفا مضبوط ہو گیا۔ آئیے اب اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے سبق میں آج ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ جب شفیع کا فیصلہ عدالت میں چلا گیا اور شفیع نے عدالت میں دعویٰ دائر کیا، اس لیے کہ کسی سے کوئی چیز لینے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا رضامندی کے ساتھ یا قضائے قاضی کے ساتھ۔ تو اب جب مشتری شفیع کو یہ گھر اپنی رضامندی سے دینے پر راضی نہیں ہے اور شفیع کا حق شفا کی وجہ سے شریعت نے ثابت کیا ہے، تو اب شفیع اپنا حق لینے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ لیکن یہاں یہ بات زیر بحث ہے کہ جب شفیع عدالت میں مقدمہ دائر کرے گا اور قاضی کوئی تاریخ دے کر ان کو طلب کرے گا، تو کیا اس وقت عدالت میں شفیع پر یہ ضروری ہے کہ وہ اس مکان کا ثمن لے کر جائے؟ مثلا اس کے پڑوس والا مکان 15 لاکھ روپے میں بکا ہے اور یہ شفا کے ذریعے اس مکان کو 15 لاکھ میں لینا چاہتا ہے، تو کیا 15 لاکھ عدالت میں ساتھ لے کر جانا ضروری ہے؟ تو ہمارے سبق میں پہلی بحث یہی ہے۔ تو اس میں دو آراء سامنے آئی ہیں۔ ظاہر الروایہ کے مطابق شفا کا فیصلہ ہونے سے پہلے شفیع پر لازم نہیں ہے کہ مقدمہ کی سماعت کے دوران سمن ساتھ لے کر جائے۔ ظاہر الروایہ مبسوط، جس کا لقب اصل ہے امام محمد رحمہ اللہ کی 6 کتابوں میں سے، تو اس کتاب کے مطابق جب تک شفیع کے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، جب تک فیصلہ نہیں ہوا، مکان اس کا ہوا نہیں، جب اس کا مکان نہیں ہوا تو اب اس پر سمن کا عدالت میں ساتھ لے کر جانا ضروری نہیں۔ کیوں کہ یہاں وہ جو اصول ہے تحول صفقہ کی منتقلی وہ نہیں پائی گئی۔ ابھی تو عدالت میں معاملہ چلے گا، قاضی کیا فیصلہ سناتا ہے، ممکن ہے قاضی اس کے حق میں فیصلہ نہ دے، تو جب ملکیت اس کی طرف منتقل ہوئی نہیں تو سمن کو ساتھ لے کر جانے کی ضرورت نہیں۔ یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول امام محمد رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ قاضی کے فیصلہ سنانے سے پہلے سمن ساتھ لے کر جانا لازم نہیں۔ حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی ایک قول ہے جس کو حضرت حسن روایت کرتے ہیں۔ آئیے اب اس مسئلے کو عبارت میں دیکھیں۔ قال وتجوز المنازعۃ فی الشفاعۃ، کہ شفا کے معاملے میں منازعت جھگڑا، تو یہاں منازعت سے مراد وہ جھگڑا ہے آپس میں نہیں، عدالت میں قاضی کے سامنے اس مسئلے کو رکھنا، تو یہ منازعت یعنی مقدمہ کرنا جائز ہے کہ اپنا حق شفا اگرچہ کمزور حق ہے لیکن طلب مواسبت اور طلب اشہاد کے بعد اس میں مضبوطی آ گئی، اور ضرر جوار سے بچنے کے لیے اگر عدالت میں بھی جانا پڑے کہ میرے پڑوس میں کوئی برا آدمی آ کر نہ رہے جو مجھے تنگ کرے، تو اس کے لیے اگر عدالت میں جانا پڑے تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ یعنی یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اپنا حق شفا اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر مقدمہ کرنا پڑے، عدالت میں کیس کو لے جانا پڑے، تو اس کی گنجائش ہے۔ تو اب آیا عدالت میں پیسے ساتھ ساتھ لے کر پھرنا ضروری ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں۔ وَإِن لَمْ يُحْضِرِ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ إِلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي، امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں شفیع قاضی کے مجلس میں اگر سمن کو حاضر نہ بھی کرے تو تب بھی مقدمہ اس کو چلانا عدالت میں جائز ہے۔ ہاں اب اس سے اگلی بات کہ جب یہ عدالت میں پیش ہوا، فَإِذَا قَضَى الْقَاضِي بِالشُّفَعَةِ، قاضی نے شفا کا فیصلہ اس مدعی کے حق میں کر دیا، شفیع کے حق میں قاضی نے فیصلہ سنایا کہ آپ شفا کے ذریعے اس مکان کو لے سکتے ہو، تو اب لازمہ احضار الثمن، سمن کو حاضر کرنا اب اس پر لازم ہوگا۔ وہذا ظاہر روایت الاصل، یہ ظاہر الروایہ یعنی اصل، یہ مبسوط امام محمد رحمہ اللہ کی 6 کتابوں میں سے جو زیادہ معروف کتاب ہے، اور ہدایہ میں کئی جگہ اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اصل اس کی ظاہر روایہ یہی ہے کہ ساتھ لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں جب فیصلہ ہو جائے گا تو پھر سمن لے جائے۔ امام محمد رحمہ اللہ سے منقول یہ ہے کہ انہ لا یقضى، کہ قاضی فیصلہ نہ سنائے، قاضی
اس کیس کا فیصلہ نہ کرے حتی یحضر الشفیع الثمن، شفیع ثمن کو حاضر کرے. قاضی اس کی طرف توجہ نہ کرے. قاضی پہلے شفیع سے کہے کہ بھائی 15 لاکھ روپیہ لے کر آؤ، یہاں میرے سامنے 15 لاکھ رکھو، پھر اگلی بات کریں گے. وَهُوَ رِوَایَةُ الْحَسَنِ عَنْ نَبِي حنیفہ رحمہ اللہ، یہی حضرت حسن کی روایت ہے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے انہوں نے نقل فرمائی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قاضی کیوں فیصلہ نہیں کرے گا، کیوں توجہ نہیں کرے گا؟ کہتے ہیں ایک احتمال موجود ہے. لِأَنَّ الشَّفِيعَ عَسَاهُ يَكُونُ مُفْلِسًا، ممکن ہے کہ شفیع مفلس ہو، اس نے 15 لاکھ کہیں سے دیکھا بھی نہ ہو، ویسے ہی اس کو شوق چڑھا ہو کہ اتنا اچھا مکان ہے مجھے لینا چاہیے اور میرا حق شفا بھی بنتا ہے، لہذا اس نے رات چلتے چلتے خواہ مخواہ دعویٰ کر دیا، لیکن اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اب اگر وہ 15 لاکھ کی موجودگی کے بغیر اپنے حق میں جا کر قاضی سے فیصلہ کروا لے تو پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا، مشتری کو ضرر لاحق ہوگا. لہٰذا بہتر یہی ہے کہ قاضی پہلے تحقیق کرے اور اس کو پابند بنائے کہ وہ 15 لاکھ روپیہ یہاں میرے سامنے آ کر رکھے، پھر اس مقدمہ کی سماعت کر کے میں فیصلہ سناؤں گا. فَيَتَوَقَّفُ الْقَضَاءُ عَلَى إِحْضَارِهِ، لہذا قضاء یعنی قاضی کا فیصلہ موقوف رہے گا عَلَى إِحْضَارِهِ، سمن کے حاضر کرنے پر. سمن حاضر کرے تو ٹھیک، اگر سمن حاضر نہیں کرتا تو پھر اس معاملے کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. کیوں؟ حتی لا یتوی مال المشتری، یا حتی لا یتوی مال المشتری، مشتری کا مال ہلاک نہ ہو کہ مشتری نے تو 15 لاکھ روپے بھر کے مکان لیا، تو اب شفیع صاحب نے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے عدالت میں کیس کر دیا، حالانکہ اس کے پاس 15 لاکھ نہیں تھا. تو اب اس کے حق میں اگر قاضی فیصلہ سنا دیتا ہے اور مشتری کو کہتا ہے کہ مکان، اور مشتری کو کہتا ہے کہ شفا کی وجہ سے مکان اس کے حوالے کر دو اور اس سے 15 لاکھ لے لو، تو وہ 15 لاکھ کا بندوبست کہاں کرے گا؟ تو اس میں تو مشتری کے مال کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، اس کا 15 لاکھ تو جکڑا جائے گا. وجہ الظاہری، ظاہر الروایہ کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا تھا ظاہر الروایہ میں جو بات نقل کی کہ نہیں، اگر اس کے پاس سمن موجود نہ ہو تو تب بھی شفا کا فیصلہ اس کے حق میں ہو سکتا ہے. کیوں؟ یہ ایک ضابطہ ہے، انہو لا سمن لہو علیہ، علی لزوم کے لیے ہے، لہو نفع کے لیے ہے. لا سمن لہو علیہ، علی لزوم کے لیے ہے. دوبارہ سنیں، انہو لا سمن لہو علیہ قبل القضاء، کہ قضائے قاضی سے پہلے تو اس شفیع پر سمن لازم ہی نہیں ہے. لا سمن لہو علیہ قبل القضاء، کہ فیصلہ شفا سے پہلے مشتری کو شفیع سے سمن کے مطالبہ کرنے کا حق ہی نہیں. حق کیوں نہیں ہے؟ کہ اس شفیع پر سمن لازم نہیں ہے. کیوں لازم نہیں ہے؟ کہ تحول صفقہ نہیں ہوا، ملکیت منتقل نہیں ہوئی، وہ مکان مشتری کی ملکیت سے، وہ مکان مشتری کی ملکیت سے نکل کر شفیع کی ملکیت میں آیا نہیں. جب شفیع اس کا مالک نہیں ہوا تو پھر شفیع پر سمن کا لزوم کیسے ہوگا؟ وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ تَسْلِيمُهُ، اسی وجہ سے قضائے قاضی سے پہلے سمن کو سپرد کرنے کی شرط نہیں لگائی گئی. یعنی بالاتفاق جو یہ کہتے ہیں کہ سمن کو عدالت میں حاضر کرنا چاہیے، وہ بھی اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ وہ 15 لاکھ روپیہ اس مشتری کے ہاتھ میں دے دیا جائے. ان کا موقف بھی یہی ہے کہ کیس کو آگے بڑھانے کے لیے صرف یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ شفیع کے پاس 15 لاکھ واقعی موجود ہے. تو اب جب وہ 15 لاکھ لے کر آ جائے گا تو وہ 15 لاکھ قاضی کے سامنے ٹیبل پہ رکھیں گے تو وہ 15 لاکھ قاضی کے سامنے رکھا جائے گا کہ قاضی صاحب دیکھیں میرے پاس 15 لاکھ موجود ہے، آپ فیصلہ سنائیں. تو یہ سپرد کرنا شرط نہیں ہے کہ وہ 15 لاکھ پہلے اس مشتری کے حوالے کریں کہ لو بھائی یہ 15 لاکھ لے لو، اب شفا کی بات چل رہی ہے. نہیں، تو جب سپرد کرنا اس کی شرط نہیں ہے تو فقضا لا یشترط احضارہ، تو سمن کو حاضر کرنے کی شرط بھی نہیں ہوگی کہ عدالت میں وہ 15 لاکھ روپے لے کر آئے، یہ بھی شرط نہیں ہے. وَلِهَذَا لَا يُشْتَرَطُ تَسْلِيمُهُ فَقَضَا لَا يُشْتَرَطُ إِحْضَارُهُ، جب اس پر لازم نہیں تو سپرد کرنے کی شرط نہیں، تو جب سپرد کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر اس سمن کو عدالت میں حاضر کرنے کی شرط بھی نہیں. اب اس سے اگلی بات امام قدوری رحمہ اللہ فرما رہے ہیں
فَإِذَا قُضِيَ لَهُ بِالدَّارِ جب اس کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے تو اب فَلِلْمُشْتَرِي أَن يَحْبِسَهُ مشتری کو یہ حق حاصل ہے کہ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ کہ وہ اس مکان کو روکے رکھے یہاں تک کہ ثمن کو وصول کرے۔ کہ اب قضائے قاضی کے بعد اگر شفیع ثمن کی ادائیگی میں تاخیر کرے تو کیا حکم ہے؟ یہاں ایک اشکال و جواب ہے، اس کو بھی ہم عبارت میں دیکھتے ہیں کہ اب جب شفیع کے حق میں مکان کا فیصلہ ہو گیا تو اب فیصلہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مشتری مکان کی چابی شفیع کو دے دے کہ لو جی آپ کے حق میں چونکہ فیصلہ ہوا ہے لہذا آپ لے لو، ایسا نہیں۔ مشتری نے چونکہ 15 لاکھ روپیہ اس مکان کے خریدنے پر خرچ کیا ہے تو اب مشتری کو حق حاصل ہے یحبسہ کہ وہ اس مکان کو روکے رکھے حتی یستوفی الثمن یہاں تک کہ وہ ثمن کو پورا وصول کر لے۔ جب وہ اپنے 15 لاکھ پورے وصول کر لے تو 15 لاکھ وصول کرنے کے بعد اب وہ چابی اس کے حوالے کر دے۔ اشکال یہاں پہ یہ ہوا وَيَنْفُذُ الْقَضَاءُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ سے اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ جب امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک احضار ثمن سے پہلے فیصلہ ہی درست نہیں ہے تو پھر مشتری کے لیے گھر روکنے کا کیا مطلب ہے؟ مشتری گھر کو نہیں روک سکتا۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں وَيَنْفُذُ الْقَضَاءُ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رحمہ اللہ کہ محمد رحمہ اللہ کے نزدیک بھی قاضی کا فیصلہ نافذ ہو جائے گا لِأَنَّهُ فَصْلٌ مُجْتَہَدٌ فِيهِ اس لیے کہ یہ مجتہد فی مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ ہوتا ہے اتفاقی اور ایک مسئلہ ہوتا ہے اختلافی۔ تو جب اختلاف آراء موجود ہوتا ہے تو اس اختلاف آراء میں جب کسی ایک طرف قاضی کا فیصلہ آ جاتا ہے، جیسے یہاں امام محمد رحمہ اللہ کی رائے یہ تھی کہ جب تک 15 لاکھ نہیں آتے اس وقت تک شفا کے معاملے کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے، شفا کے کیس کی سماعت نہیں ہونی چاہیے، اور دوسرا قول موجود تھا کہ شفا کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ تو اب اختلافی مسئلے میں جب ایک قاضی فیصلہ سنا دیتا ہے، جب قاضی اپنے اجتہاد سے اپنی تائید ایک فیصلے کے ساتھ کر دیتا ہے تو اب وہ مسئلہ وہ رائے اتنی مضبوط ہو جاتی ہے کہ اب اس مضبوط رائے کے خلاف کرنا دوسرے کے لیے بھی درست نہیں ہے۔ اب دوسرا قاضی بھی اس فیصلے کو توڑ نہیں سکتا کہ چونکہ اختلافی مسئلہ تھا تو اس میں پہلے جب ایک قاضی نے فیصلہ کر دیا تو اب دوسرا قاضی خواہ اس فیصلے کے خلاف فیصلہ نہیں سنائے گا۔ تو محمد رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جب قاضی کا فیصلہ ہو گیا تو فصل مجتہد فیہ اب یہ قضائے قاضی نافذ ہوگا۔ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الثَّمَنُ اور جب قاضی نے فیصلہ کر دیا تو اب اس پر ثمن واجب ہو جائے گا۔ لِأَنَّهُ فَصْلٌ مُجْتَهَدٌ فِيهِ میں ایک ضابطہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف آراء موجود ہوتا ہے، ایک مسئلہ اختلافی ہوتا ہے، تو اس میں جب کسی ایک قول کو ترجیح دی جاتی ہے تو وجوہ ترجیح میں سے ایک وجہ ترجیح اس میں سے کسی ایک قول کے ساتھ قاضی کے فیصلے کا شامل ہو جانا بھی ہے، یعنی وجوہ ترجیح میں سے ایک وجہ قاضی کا فیصلہ ہے۔ تو اب جب قاضی نے فیصلہ کر دیا، اس کے پاس ثمن موجود نہیں تھا، قاضی نے فیصلہ کر دیا، تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب اس قاضی کے فیصلے کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اس مختلف فی قول کو ترجیح حاصل ہو گئی، لہذا جب ترجیح حاصل ہو گئی تو وجب علیہ الثمن اب اس پر ثمن لازم ہوگا۔ فیحبس فیہ پس اس معاملے میں اس کو روکا جائے گا۔ تو روکا جائے گا کا مطلب کہ اگر وہ پیسے نہیں دے رہا تو اس کے ساتھ مار کٹائی نہیں ہوگی، بلکہ اس کو قید تنہائی کہہ لیں، قید تنہائی میں رکھا جائے گا اور اس کو کاروبار کرنے سے، معاملات سے روک دیا جائے گا تاکہ وہ جلدی پیسے ادا کرے۔ فیحبس فیہ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ اس مکان کو روکا جائے گا، مکان اس کے حوالے نہیں کیا جائے گا، اور فیحبس کا مطلب کہ اس شفیع کو کسی کمرے میں بند کر دیا جائے گا، الگ کر دیا جائے گا تاکہ وہ پیسے جلدی ادا کرے، اور اگر اس کے پاس نہیں ہے تو اپنے حق کے شفا سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہاں ایک الگ مسئلہ بتا رہے ہیں فَلَوْ أَخَّرَ أَدَاءَ الثَّمَنِ بَعْدَ مَا قَالَ لَهُ قاضی نے اس سے کہا کہ میاں پیسے ادا کرو، شفیع تمہارے حق میں فیصلہ ہوا ہے اب تم ادا کرو۔ ادفع الثمن الیہ قاضی نے اسے یہ جملہ کہا ادفع الثمن الیہ مشتری کے حوالے ثمن کرو اور مکان لے لو۔ تو اگر وہ تاخیر کرتا ہے
شفیع جلدی پیسے نہیں دیتا، اس میں ٹال مٹول کرتا ہے، تو کیا ٹال مٹول سے اس کا حق شفا ختم ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا؟ تو اس کے بارے میں فرما رہے ہیں نہیں، لا تبطل شفاعتہ، اس کا حق شفا باطل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لأنها تأکدت بالخصومت عند القاضی، اس لیے کہ قاضی کے سامنے اس مسئلے کو لے جانے کی وجہ سے، عدالت میں کیس کر دینے کی وجہ سے اس کا حق شفا پکا ہو گیا، اس کا حق شفا پختہ ہو گیا۔ کیوں کہ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ ان الحق متى ثبت واستقر لا يسقط الا باسقاطه، کہ جب ایک حق ثابت ہو جائے، واستقر، اور وہ پکا ہو جائے، تو لا يسقط الا باسقاطه، اب وہ صاحب حق کے ساکت کرنے سے ہی ساکت ہوتا ہے، اس سے پہلے وہ حق ساکت نہیں ہو سکتا۔ یہ ضابطہ ہم پڑھ چکے ہیں، لہٰذا یہاں چونکہ قاضی کا فیصلہ موجود ہے تو اس کی وجہ سے خواہ اس کا حق شفا ساکت نہیں ہوگا۔ ہاں جب وہ ادائیگی نہیں کر رہا تو اس کو پابند کریں گے، اس کو روکیں گے، یعنی اس کے ساتھ تھوڑی سی سختی برتی جائے گی، تاکہ اگر اس کے پاس پیسہ موجود ہے تو وہ نکالے، اور اگر نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے بول کر کہے کہ میں شفا کے ذریعے اس مکان کو نہیں لینا چاہتا۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔